عزیز دوستو، میری طرف سے آپ کو آداب اور سلام۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو پیش کروں گا بیلجیم میں ریگولرائزیشن کے بارے میں، تو وہ گھڑی آ گئی ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ معلومات دوں گا، اور باقی صحیح علم تو خدا کو ہی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن یہ امیگریشن کے زیادہ چانسز ہیں اور اوپن امیگریشن کے۔ تو میں آپ کے لیے یہ پڑھتا ہوں، یہ اخبار میں آیا ہے۔ لوسواغ جو ہے نا، شام کا مطلب ہے شام۔ یہ ایک بیلجیم کا اخبار ہے جو فرانسیسی زبان میں شائع ہوتا ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسل میں ایک بار پھر مظاہروں نے زور پکڑ لیا۔ یہ مظاہرے ان لوگوں کے حق میں ہو رہے ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہیں، یہاں کے قانونی کاغذات نہیں ہیں۔ لیجئے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیلجیم ایک دفعہ پھر لوگوں کو لیگلائز کرنے جا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وزیر اعظم مادام ولمے کے نام جو ہے نا ایک کھلا خط، یہ دو وکیلوں نے ایک کھلے عام خط لکھا ہوا ہے۔ بغیر کاغذات کے مہاجرین یا غیر قانونی طور پر رہنے والے لوگوں کو قانونی کاغذات ملنے سے صرف فوائد ہی حاصل ہو سکتے ہیں، نقصانات نہیں۔ سیاحت عامہ کے اصولوں پر، انسانی بنیادوں پر، معاشی وجوہات کی بنا پر حکومت لوگوں کو قانونی حیثیت دے سکتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بیلجیم کے دو وکیلوں نے وزیر اعظم صوفی ولمے وزیر اعظم ہیں آج کل بیلجیم کی، اور وہ جیوز یہودی ہیں، ان کو ایک کھلا عام خط لکھا ہے۔ پہلی وکیل کا نام ہے مکے وان لائر، انٹورپن، شہر انٹورپن سے ہے اور ڈچ سپیکنگ وکیل ہے۔ دوسری وکیل ہے ماری پیئر دو بیوزیرے، برسل سے، اور یہ فرینچ سپیکنگ وکیل ہے۔ یہ خبر آئی ہے جناب 1 مئی 2020 کو اور 9:48 صبح کے۔ عزیز محترمہ ولمے اور عزیز حکومت کے معزز ممبران، ہم بیلجیم میں غیر قانونی تارکین وطن کے فوری مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ پرتگال نے پہلے ہی چند ہفتے پہلے بڑے پیمانے پر لوگوں کو پیپر دینے کے لیے ریگولرائزیشن کھولا۔ اسی طرح اٹلی کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اٹلی نے بھی امیگریشن کھولی ہے۔ اٹلی اور پرتگال اپنے مفادات کو واضح طور پر جان گئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کووڈ-19 جو ہے، یعنی کرونا وائرس کا مسئلہ جو ہے، اس پر اسی صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں انہیں مستقل کیا جائے۔ اور اٹلی کو تو زرعی شعبے میں بھی جو ہے نا مزدوروں کی کمی کا سامنا ہے، اور یہ دونوں وجوہات بیلجیم میں بھی موجود ہیں۔ انہی وجوہات ان کے حل کرنے کی ضرورت جو ہے نا بیلجیم کی حکومت کو بھی ہے۔ سلامتی کونسل کے منصوبے کے مطابق کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے بتدریج ضروری اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن وائرس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ تک کے لوگوں کا مظاہرہ ہوا برسل میں۔ یہ بیچ میں ایک اور خبر ہے، اسی لیے لوگوں کو لیگلائز کرنے کے لیے، اور یہ مظاہرہ ہوا تھا 29 اپریل 2020 کو 8:19 شام کے۔ اس صورتحال کی طرح بیلجیم
میں بہت سے شعبوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیداواری اعداد و شمار تو ہیں لیکن ان کے لیے مزدور نہیں ملتے۔ مثلاً زراعت، خوراک، دوائیوں کی صنعت، ہوائی اڈوں میں سامان کی ترسیل کے لیے لوگوں کی تو ضرورت رہے گی نا۔ ان اہم شعبوں میں ملازمتوں کے لیے اسامیوں کی تعداد بڑھانا ضروری ہوگا۔ کتنا زیان ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بہت سے غیر تارکین وطن ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے بیلجیم میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اکثر ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جن کے پاس یہاں کام کرنے کے لیے متعلقہ شعبوں کے ڈپلومے ہیں اور پھر انہیں یہاں کی قومی زبانیں بھی آتی ہیں، یا فرینچ، ڈچ یا جرمن زبانیں بھی آتی ہیں، اور پھر بھی ہم ان سے فائدہ نہیں لے رہے۔ جبکہ اس کے برعکس عارضی مزدوروں کا معاملہ کچھ اور ہے، جو یورپی ممالک سے آتے ہیں، بلغاریہ اور رومانیہ سے جو آتے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، ان کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ جو کالیں ہوتی ہیں باقاعدہ ایک مہم کے حق میں شروع کی جاتی ہیں، جیسے 1999 کی امیگریشن کھلی تھی، 2009 کی۔ 1999 2009 میں 10 سال کا فرق ہے، تو ابھی ایگزیکٹ 10 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے امیگریشن کھلنے کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ کھلی تھی 1974 میں، تقریباً 50 سال، 47-48 سال پہلے۔ انسانی حقوق کی وجوہات کی بنا پر ایک اوپن ریگولرائزیشن کا تقاضا کرتی ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ معیشت کو گرنے دیا جائے، بلکہ ہمیں معیشت کو سنبھالنا ہے۔ اور سنبھال کس طرح سکیں گے کہ یہ لوگوں کو جو یہاں آتے ہیں، غیر قانونی آتے ہیں یا قانونی آتے ہیں، ان کو لیگلائز کیا جائے، ان کو مستقل بنیادوں پر ان کو حقوق دیے جائیں، پیپر دیے جائیں کہ کام کریں۔ اس کے بعد جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرافٹ کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ بیلجیم میں رہائش کا حق رکھنے کی خاطر پڑے ہوئے ہیں، یعنی وکلاء نے یہاں حکومت کو خبردار کیا کہ ان مظاہروں میں تیزی بھی آ سکتی ہے، اور ہزاروں لوگ جو بغیر رہائش کے یہاں رہ رہے ہیں انہیں قانونی حیثیت دی جائے۔ مزید یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ حکومت جو ہے قانون میں کوئی تبدیلی لائے، نہیں، سادہ سا قانون بنائے، وہی 2009 والا قانون ہو اور آسان شرائط پر ہو، اور غیر قانونی تارکین وطن کو لیگلائز کیا جائے۔ اس کے لیے حکومت کو یہ کرنا ہوگا کہ وزارت خارجہ کو ہدایات دے کہ لوگوں کو نرم شرائط پر کاغذات دیں۔ اصلاً بات یہ ہے کہ جب ایک غیر ملکی آرٹیکل 9 بس کرتا ہے، آرٹیکل 9 بس کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آرٹیکل 9 بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت کسی بھی وکیل سے وہ کر سکتا ہے، وہ اگر ریگولائزیشن کھلے یا نہ کھلے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ فری ہوتا تھا، لیکن ابھی جو ہے نا سٹی کونسل یا میونسپل کمیٹی جسے پاکستان میں کہتے ہیں، یہاں اسے کہتے ہیں سٹٹ، اور فرینچ زبان میں کہتے ہیں کمیون، وہ 350 یورو جو ہے نا، 350 یورو انہوں نے فیس مقرر کی ہے۔ پہلے یہ مفت ہوتا تھا، پہلے اس کی فیس نہیں تھی، وہ اس لیے فیس مقرر کی ہے کہ ہر وقت لوگ جو ہے نا آرٹیکل 9 کر دیتے ہیں، تو یہ ایسے ڈھیر لگ گئے ہیں اس میں منسٹری میں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا 350 یورو فیس کر دی ہے۔ اچھا، جب آپ آرٹیکل 9 بس کریں گے تو وہ کسی بھی وکیل سے کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ تو اس میں وکیل کی فیس ہوگی، وکیل کی فیس 200 یا 250 سے لے کر پھر مرضی ہے وکیل کی، جتنا مہنگا وکیل آپ کریں گے اتنی مہنگی فیس۔ تو بیلجیم کا یہاں کا ایڈریس آپ کا ہونا چاہیے، ایڈریس تو آسان ہے، بن جاتا ہے، ایڈریس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کمیون یا سٹٹ کی فیس ہوگی 350 یورو ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کرنا ہوگا ریگولائزیشن کے لیے 9 بس، ایسے نہیں۔ آپ سے آپ کا شناختی کارڈ مانگیں گے، پاکستانی جو شناختی کارڈ ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ مانگیں گے، دونوں چیزیں اصلاً ہونی چاہیے۔ فوٹو کاپی نہیں چلے گی کسی بھی چیز کی۔ اچھا، فوٹو کاپی تب چلے گی جب ان کو اصل دکھایا جائے، وہ فوٹو کاپی لے لیں، اس طرح ہوتا ہے، طریقہ یہ ہے۔ ابھی جب کہ یہاں سے کوئی پرواز تو نہیں جاری، بیلجیم سے کوئی پرواز جو ہے نا نہیں جاری، پاکستان پر تو ویسی پابندی ہے، اور پی آئی اے والوں پہ پابندی ہے، اور حکومت کہتی ہے پی آئی اے والوں کے پائلٹوں کے جو ہے نا وہ لائسنس جو ہے نا جعلی ہیں، اور پی آئی اے کے پائلٹوں کے لائسنس جعلی نہیں ہیں، وہ پی آئی اے سارے سی این جی تے چلان دے، سمجھے، پاکستانیاں تے ویسے ہی یہ پوری ہونی ہے۔ یہ پی آئی اے دے پائلٹ جہاں روز ہی بندیاں نوں سڑ دیں دے
کتے پاسے روز ہی جو ہے نا وہ پی آئی اے میں جو ہے نا دھماکے ہوتے تو روز ہی وہ جو ہے نا پیسنجر پی آئی اے والے جو ہے نا مردے بیچارے. تو پاکستانیوں کے لیے تو ویسے بھی یہ شرط پوری ہو رہی ہے کہ بھائی وہ پائلٹ ہی جو ہے نا سارے جعلی ہیں تے پائلٹ جعلی ہیں تے نال جو ہے نا جہاز جڑے ہیں وہ بھی سی این جی تے چل دے تے نال شیخ رشید دیاں ٹریناں. یہ دو گل بڑی ضروری ہیں ساڑے واسطے. یہ تو میں ویسے ہی ایک لطیفہ بیچ میں آ گیا سمجھے. لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے سمجھے. کیونکہ پی آئی اے کے جہاز جڑے ہیں نا ہن ہر پی آئی اے دے جہاز وچ ملک الموت دے واسطے بھی ایک سیٹ حکومت بنا چھڑی ہے کہ پی آئی اے دے جہاز تو ایسے ہی ڈگ دیں تے ملک الموت نو جو ہے نا آسانی رہے گی. تو دوستو ایک مثبت فیصلہ اسی امیدوار کے حق میں ہوگا جو بیلجیم میں طویل عرصے سے مقیم ہوگا. یہاں سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے ثبوت بھی اس کے پاس ہوں گے, یا پھر وہ فیملی والے ہوں گے جن کے بچے ہوں گے جو اسکول جانے کی عمر کے ہوں, کم ملازمت کا ڈپلومہ ہو کسی کے پاس, اور پھر کسی بھی ادارے میں فری کام کرتا ہو, کیا ہو, کرے گا, اس کا کوئی پروف ہو. اور پھر آخر میں ایک اور بھی جو ہے نا شرط, وہ اسے بھی پیپر مل سکتے ہیں کسی کو اگر کوئی آسیب زدہ بیماری ہے, انگلش میں جسے کہتے ہیں ولنریبل جو ہے نا امیگرنٹس جو ہے نا وہ بھی ایکسیپٹ ہو سکتا ہے. اس طرح کے اقدام جو ہے نا ریگولرائزیشن سے نہ صرف بہت سوں کی مایوسی ختم ہوگی بلکہ عوامی صحت اور ملکی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا بھلا کرے, آپ کا, میرا. سمجھے. تو یہ تھی امیگریشن کی جو ہے نا معلومات. اس کے علاوہ پرتگال کی صورتحال یہ ہے کہ پرتگال میں تو ہر وقت کھلی ہوئی ہے سمجھے. اگر آپ کے پاس یورپ کا کوئی ویزا ہے لیگل کسی بھی ملک کا, تو پرتگال میں آپ کو وہ پیپر دے سکتے ہیں. اس کے لیے سوشل نمبر چاہیے ہے, وہاں کا ایڈریس چاہیے, وہاں کا کسی کا کنٹریکٹ, کام کا کنٹریکٹ پیدا کر لیں یا خود ہی جا کر لے لیں. ایجنٹ وغیرہ ویسے ہی پیسے آپ کے کھاتے ہیں سمجھے, 8,000 10,000 ویسے ہی کھا لیتے ہیں. جبکہ آپ خود جائیں گے تو یہ 300 یورو 500 یورو بھی نہیں لگتے ہیں. تو اس کے لیے یہ چیزیں چاہیے ہوگی کہ آپ کو یہاں لیگل, اور آپ کا اگر لیگل یہاں نہیں آئے ہیں تو اس کے طریقہ کار کے لیے ذرا آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا. اٹلی کی صورتحال یہ ہے دوستو کہ اٹلی جو ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی کام کا کنٹریکٹ ہے اور آپ جو ہے نا وہاں کا ایڈریس ہو آپ کے پاس, اور یہ اٹلی اور پرتگال دونوں میں آپ جو ہے نا وہ مارچ 2020 تک ہوں سمجھے, مارچ 2020 سمجھے تک ہوں, تو وہ تو خیر ہے, وہ ہو جاتا ہے سمجھے. باقی آپ خود سمجھتے ہیں, مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اور پولینڈ کی صورتحال یہ ہے کہ پولینڈ جو ہے اس کی ہر وقت کھلی ہے, اوپن کھلی ہے سمجھے, اور اس پر 100 200 300 یورو کوئی خرچہ آتا ہے. ایڈریس چاہیے وہاں کا, اور کوئی کمپنی, کوئی سوشل نمبر کوئی چاہیے وہاں کا, جو 300 یورو اس پر خرچہ آتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بڑی شرط ہے, وہ شرط بہت مشکل ہے. وہ شرط یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ لیگل, اس بندے کو جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتا ہے پولینڈ میں پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے, جو یورپ کے کسی بھی ملک اسٹوڈنٹ ویزا لے کر آیا ہو, اور پھر وہ ثبوت آپ کے پاس ہو اسٹوڈنٹ ویزے پر جو آیا ہو, اور کوئی نہیں, وہ اسٹوڈنٹ ویزے والے کے لیے ہے وہ شرط. تو وہ ذرا مشکل ہے, باقی اس کے وہ سخت نہیں ہے وہ, کیونکہ وہ 300 یورو 350 یورو اتنے کوئی زیادہ نہیں ہیں, تو وہ مل سکتے ہیں. اور لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ پروگرام ہے. وہ پرتگال اور اٹلی کی یہ شرائط ہیں کہ وہاں جا کر آپ کو سوشل نمبر لینا پڑے گا, ایڈریس کرنا پڑے گا, اور آپ کو کام کا کنٹریکٹ کہیں پیدا کرنا پڑے گا. تو یہ تینوں چیزیں تو خیر آسان ہے, اتنی وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور بیلجیم کی صورتحال یہ ہے کہ اکتوبر نومبر تک شاید, یا جنوری 2021 جنوری تک, یہ جو ہے نا اگر کوئی نئی حکومت بن گئی تو ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو لیگلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ 10 سال پورے ہو گئے. پہلے بھی 10 سال بعد جو ہے نا انہوں نے کھولی تھی, 2009 سے ابھی 2020 ہے, 10 سال سے تقریباً میرے خیال میں زیادہ بنتے ہیں.
تو یہ ایسی صورتحال ہے۔ اور باقی جو ہے نا ان کی شرائط یہ ہوں گی کہ کوئی اگر طویل عرصے سے ہے، اگر طویل عرصے سے نہیں ہے یا بیمار ہے، اگر وہ نہیں ہے، کسی کی فیملی جو ہے نا کے ساتھ ہے، بچے اس کے اسکول جاتے ہیں، بیلجیم کی شرائط میں بتا رہا ہوں، اچھا، اور اگر یہ سارے ثبوت اس کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ کسی خیراتی ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہے اور زبان سیکھنے جا رہا ہے، سیکھا نہیں ہے ابھی بھی سیکھنے جا رہا ہے، تو آپ کو جو ہے نا یہاں کے پیپر ملنے کے چانسز بہت ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے دوستو، میں بھی آپ کو دعا دیتا رہوں گا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔